رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہو جائیں جو کچھ بھی زمین میں، من شجرتٍ درختوں میں سے، جو کچھ بھی زمین میں درختوں میں سے ہے، کیا ہو جائے؟ اقلام قلم، والبحر اور سمندر، یمدہ سیاہی، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر اور، ما نفدت نہ ختم ہو، کلمۃ اللہ تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کی باتیں، صفات، کلمات، عجائبات، کہ اگر زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ کلمے بنا دی جائیں، اور جو سمندر ہیں وہ سیاہی، پہ 7 سمندر اور بھی لے آئے جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی کلمات، صفات، کچھ بھی جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ یہ سمندر بھی کم پڑ جائیں لیکن تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رب بہت عظیم رب ہے، ہماری سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی، اس رب کو پا ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنا عظیم رب ہے۔ ہم اپنی کوشش، اپنی محدود عقل اور محدود علم سے جو ہے وہ ہم رب کو جانچتے رہتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے اس آیت میں پتہ چل رہا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ عزیز ہے اور حکمت والا ہے، زبردست اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے پیدا کرنا تمہارا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا مگر ایسے ہی جیسے ایک نفس کو، واحد کسی ایک کو پیدا کرنا ہے، پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو پیدا کرنا اور پھر اس کو زندہ کرنا دوبارہ، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس، مطلب جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ولیولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک نشانی بتا رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ تو ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے نا، کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے، رات اور دن کا جو آنا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہوا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب چل رہے ہیں ایک خاص مدت تک، چاند، ستارے، زمین، آسمان، رات، دن، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ایک خاص وقت تک ہیں۔ تو اگر یہ ایک خاص وقت تک ہے تو ہم انسانوں کے پاس بھی لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ان لمیٹڈ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں موت نے آنا ہے تو یہ قیامت سے پہلے قیامت تک یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے سورج کے حوالے سے ایک حدیث ہے، اس کی مفہوم اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورج جب بھی ڈھلتا ہے تو وہ پھر ایک عرش، اس کی جو منزل ہے وہ عرش الہی ہے، پھر وہاں پہ وہ اجازت مانگتا ہے اور پھر وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جب قیامت آئے گی، قرب قیامت کی علامتیں ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، باخبر ہے اس سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ اس لیے کہ وہی اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ سب باطل ہے۔ بتوں کی پوجا کرتے ہو تو وہ باطل ہے، کسی اور کو رب کی صفات میں شریک کرتے ہو تو وہ باطل ہے۔ یہاں پہ باطل کا جو ورڈ ہے وہ یہاں اس میں تو آ ہی رہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کچھ حق کے مقابل آ گیا نا تو باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے صفات ہیں، جیسے اللہ آپ سے دوستی، اللہ کی جو دوستی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جتنا رب ہم سے مخلص ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے اپنے سیکھنے کے لیے، تفسیر کی بات نہیں کر رہی ہوں، ویسے بات کر رہی ہوں کہ ہم اس کو ایسے بھی لیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سچا رب
ہی ہمارا دوست ہے۔ ہمیں اچھا مشورہ چاہیے تو ہم اپنے رب سے مانگیں، ہمیں کوئی مدد چاہیے تو ہم اللہ سے مانگیں، کیوں؟ کیونکہ وہی حق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس کی حکمتیں، اس کے فیصلے، اس کی نشانیاں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت اور بہت عظیم ہے، تو اسی لیے عبادت کے لائق بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بنتی ہے۔